بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ ناظرین، ملک کے اندر درجہ حرارت، جس طرح میں پہلے بھی میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ درجہ حرارت انتہا درجے کو پہنچ گئی اور معاملات اس قدر اس طرح تک چلے گئے ہیں کہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جتنا یہ پریشر ملکی سیاست پر ہے، مختلف سیاسی جماعتوں پر ہے، اس سے زیادہ پریشر جو ہے وہ عدالتوں میں۔ ہر کیس عدالت میں جاتا ہے، وہاں سے ریلیف لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب 2-3 کیسز اہم کیسز ہیں جن کا عدالتوں کے فیصلوں کے بعد اس کی سمجھ آئے گی، پر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے پٹیشنیں کی ہوئی ہیں ان کا مقاصد کیا ہیں، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ سارا کچھ فیصلوں کے بعد۔ اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین، رانا شمیم، اس نے ایک بیان حلفی داخل کروایا تھا اور اس کا بڑا وویلا ہوا تھا۔ اپوزیشن میں ہوتے تھے شہباز شریف، یہ سارے، انہوں نے بڑی پریس کانفرنس، بھرپور پریس کانفرنس کی تھی۔ اور کیونکہ ان دونوں مریم نواز کے کیس جو ضمانتوں پہ، بری ضمانتوں کے حوالے سے لگے ہوئے تھے، ان کو متنازع کرنا تھا کہ ان کو ریلیف مل جائے کسی نہ کسی طرح، ورنہ وہ ضمانتیں خارج بھی ہو سکتی تھیں۔ رانا شمیم کا اچانک بیان حلفی سامنے آ گیا ثاقب نثار کے خلاف۔ ثاقب نثار کے ساتھ اس کی بات، اس نے کہا کہ یہ اس نے مقدمات کے حوالے سے عدالت کو یہ احکامات جاری کیے، یہ ہوا وہ ہوا۔ یہ مطلب یہ ہے، اب میں چھوٹی سی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ مقصد یہ تھا کہ ثاقب نثار کی پوزیشن کو خراب کیا جائے اور یہ تاثر یہ دیا جائے کہ عدالتیں جو فیصلے کر رہی ہیں وہ بائسڈ ہیں۔ نواز شریف کی سزا، مریم کی سزا اور دوسرے تیسرے جو فاصلے ہوئے ہیں وہ ڈکٹیشن پہ ہوئے ہیں، اور اب جو پیلیں لگی ہوئی ہیں وہ بھی اسی طرح ہی اس کے فیصلے ہوں گے۔ یہ ایک تاثر دیا گیا تھا اس بیان حلفی میں، اور ثاقب نثار اس کے جو ہے ان کے خلاف تھا یہ سارا معاملہ۔ پھر وہ عدالت میں لگا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا، یہ وہ، اس کے بعد لوگ بھول بھال گئے اس میں کون تھا، کیا نہیں ہوا۔ اب اس کی گونج دوبارہ شروع ہوئی ہے، عدالت نے اس پہ دوبارہ سماعت شروع کر دی۔ ناظرین، ایک تو یہ معاملہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، ہوا کیا، ہونے کیا جا رہا ہے، رانا شمیم کیا واقعی اب اس کی منجی ٹھکنے کا وقت آ گیا، یا وہ بتا دے گا کہ میں نے فلاں سے میرے کہنے پہ یہ کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں اب عدالت جانے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ ناظرین، ضمنی الیکشن میں عمران خان کو روکنے کی آخری کوشش کی جا رہی ہے۔ آخری کوشش کیوں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کہاں سے ہو رہی ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کہاں تک جائے گا۔ اب ایک اور معاملہ، فارن فنڈنگ، جو بعد میں ممنوع فنڈنگ بن گئی تھی، اب اس میں بھی ایک درخواست آ گئی عدالتوں میں کہ جناب پی ٹی آئی کی تو فیصلہ بھی آ گیا، اسکروٹنی بھی ہو گئی، فیصلہ بھی آ گیا، اس پہ جو لین دین ہونا تھا، معاملہ لان تان کرنی تھی وہ بھی ہو گئی، لیکن جناب آپ نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ سب کا اکٹھا فیصلہ آئے، تو ابھی تو پی ٹی آئی کا ہی فیصلہ آیا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تو ابھی اسکروٹنی بھی نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، خاموشی، توہین عدالت بھی ہے۔ اور جناب ان سے پوچھیں، عدالت نے اس پہ تاریخ مقرر کر دی کہ جناب ہاں بتائیں نظر آ کے، اب یہ معاملہ، اس معاملے میں الیکشن کمیشن کو طلب کیا گیا ہے کہ آپ جناب آ کر بتائیے کہ ایسا کیوں ہے۔ عدالت نے واضح بیان اپنا حکم جاری فرما دیا تھا کہ یہ چاروں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا اکٹھا کیس سنا جائے، اس کے بعد فیصلہ اکٹھے ہی دیا جائے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ اور اس میں درخواست گزار جو ہیں وہ فیصل آباد سے سابق رکن قومی اسمبلی ہیں، جو استعفیٰ جنہوں نے دے دی ہے، انہوں نے یہ دی ہے درخواست کی ہے کہ جناب یہ آپ کے فیصلے کی نہ صرف توہین ہوئی ہے بلکہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ امتیازی سلوک بھی ہوا ہے، وہ اس طرح کہ پی ٹی آئی کے متعلق جو یہ ممنوع فنڈنگ اب جس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، پہلے اس کو فارن فنڈنگ کہا گیا تھا،
اور فار فنڈنگ کی حیثیت سے ان کا 2008 سے اس کی اسکروٹنی ہوئی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں سامنے لانے کی کوشش کی، وجوہ سچ یہ وہ سارا کچھ معاملہ، لیکن پی ٹی آئی کے بعد اب جو اسکروٹنی کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی، وہ صرف 3 سالوں کے حوالے سے ہے، 3 سالوں کے حساب کتاب سے، اور ہمارا جو ہے 2008 سے اور اب 3 سال سے۔ میری عدالت سے درخواست ہے، یہ وہ کہتے ہیں پٹیشنر، میری عدالت سے یہ درخواست ہے کہ عدالت کم از کم 5 سال کا احکامات جاری فرمائیں، کہ کم از کم 5 سال کی اسکروٹنی تو کریں، ان کے حساب کتاب جانچ پڑتال تو کریں۔ دوسری ایک بہت اہم چیز ناظرین آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح میں نے کہا یہ فارن فنڈنگ کے کیس کے طور پہ یہ معاملے کو آگے لے کر جایا گیا تھا، پھر بعد میں یہ طے ہو گیا جب اسکروٹنی ہوئی اور سارا کچھ ہوا اور عدالت میں گیا تو یہ عدالت نے یہ طے کر دیا کہ یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے بلکہ یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے، اس لیے یہ ٹائٹل بدل گیا، آپ کے علم میں ہوگا۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جماعت اس کی مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے JUI، اس حوالے سے پھنس گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اسکروٹنی ہونی ہے وہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے ہونی ہے، وہ ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہے۔ اب جو اسکروٹنی ہو رہی ہے یا وہ کرنی چاہ رہے ہیں یا جو کرنا ابھی نہیں چاہ رہے، روک رہے ہیں، اس لیے تاخیری عربے ہو رہے ہیں کہ وہ فارن فنڈنگ ہے۔ اب فارن فنڈنگ تو بڑی خطرناک ہے، اور اس کا فیصلہ آئے گا تو پھر بڑے حالات خراب ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے وہ سارے الزام جو عمران خان کے والے سے لگائے جاتے تھے کہ جناب فارن فنڈنگ کیس ہے، اب ان کی جماعت بھی ختم، یہ بھی ختم، ان کا فنڈ بھی ضبط، فلانا بھی، اب یہ سارا کچھ ان پہ اپلائی ہوگا، لیکن شرط وہی ہے کہ عدالت کے فیصلے کے ہم سب منتظر ہیں۔ یہ عدالت میں چلی گئی بات، یہ فارن فنڈنگ ممنوعہ سے فارن فنڈنگ تک۔ دہشت گردی کا معاملہ، عدالت وہ بھی عدالت میں ہے، عمران خان کے خلاف جو انہوں نے دہشت گردی کا مقدمہ درج کروایا تھا وہ بھی عدالت میں ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ اور عمران خان نے جو درخواست دی تھی جس میں IG کو اور دوسرے جو ذمہ داران تھے اس سے متعلقہ لوگ تھے ان کو عدالت نے طلب کر رکھا ہے، وہ بھی عدالتوں میں ہے، وہ بھی عدالتوں سے لوگ منتظر ہیں کہ اس کا بھی فیصلہ ہو تاکہ پتہ چلے کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں، کیا معاملات نہیں ہوئے۔ اب ناظرین ہم اصل اپنے پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ رانا شمیم کا کیس کیا ہے؟ اب جو سماعت ہوئی گزشتہ روز اس میں رانا شمیم پیش ہوئے، عدالت نے پوچھا کہ جناب یہ بیان الفی آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا ہے۔ انہوں نے کہا جی لیک کیسے ہوا؟ آپ کا بیان ہے تو لیک کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں تو کچھ نہیں بتا سکتا، یہ تو آپ جنگ اخبار کے رپورٹر کو اور ان کے مالک سے پوچھیں جنہوں نے یہ اخبار میں میرا بیان چھاپا ہے میری مرضی کے بغیر، مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں کسی نے، ان کو ملا کیسے؟ ان کو پوچھیں۔ عدالت نے کہا کہ بیان آپ کا ہے رانا صاحب، بیان آپ کا ہے اور آپ اعتراف بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا بیان لیک ہو گیا کیسے؟ اس کے بارے میں بتائیں، اور جو گواہ آپ نے پیش کرنے ہیں ان گواہوں کی فہرست دیجئے تاکہ ہم ان سے جو ہے وہ پھر چرا ہو سکے، بحث ہو سکے، پھر اس کیس کا جو ہے فیصلہ سامنے آئے اور فیصلہ ہم کریں۔ اب رانا شمیم کے جو وکلا ہیں وہ اس کو بار بار اس عدالت کے سامنے ٹال مٹول صرف اس وجہ سے کر رہے تھے کہ اس معاملے کو مزید پھر لنگر آن کروایا جائے، جس طرح اب بہت سا عرصے سے آپ کو یاد ہوگا، اب لوگ تو بھول بھی گئے ہیں کہ رانا شمیم کون تھا اور کیس کیا تھا۔ یہ رانا شمیم گلگت بلتستان کے چیف جسٹس سے، یعنی جج لیول کے جو ہوتے ہیں وہ سابق جج ہیں۔ نواز شریف صاحب نے ان کو لگایا تھا، آؤٹ آف دی وے لگایا تھا۔ سندھ میں جج تھے، وہاں سے معطل ہو گئے تھے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، نواز شریف صاحب کے قریبی تھے، نواز شریف صاحب جناب وہاں پر چیف جج لگا دیا گلگت بلتستان میں۔ انہوں نے پھر ظاہر ہے مہربانی انہوں نے کی تھی تو انہوں نے تو کرنی تھی نا، انہوں نے جناب بیان خلفی لکھ دیا کسی کے کہنے پہ۔ اب ذرائع کہتے ہیں اس وقت جو چیزیں رپورٹ ہوئی تھیں وہ یہ تھیں کہ حسن نواز جو نواز شریف کے صاحبزادے ہیں لندن میں، ان کے دفتر میں یہ لکھا گیا، جس کی پھر ویڈیو وائرل بھی ہوئی، وہ لکھ رہے ہیں اور یہ سارا معاملہ ان کے دفتر سے یہ بیٹھ کے لکھا گیا۔ اب دفتر میں لکھا گیا ان کا بیان،
تو پھر پاکستان کے اخبارات کو کیسے ملا؟ پھر اس وقت کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ یہ لیٹر واٹس ایپ پہ مریم نواز کو اپنی بہن کو بھائی نے بھیج دیا واٹس ایپ پہ. اب مریم صاحب کو جس لئے واٹس ایپ پہ وہ آیا تو مریم صاحبہ نے جنگ والوں کو دے دیا. آپ کو پتہ ہے نا جنگ والوں سے ان کے اچھے تعلقات ہیں نون لیگ والوں میں, انہوں نے ان کو دے دیا. اب جس اخبار کے رپورٹر نے یہ شائع کیا ان کی کریڈیبلٹی کوئی مشکوک نہیں ہے, سنجیدہ لوگ ہیں, سنجیدہ آدمی ہیں, اور انویسٹیگیشن بھی کرتے ہیں تو لوگ ان کی انویسٹیگیشن پہ یقین کر لیتے ہیں. اب ان سے کیسے غلطی ہو گئی؟ مالک نے کروائی یا ان کی اپنی کسی سے دوستی تھی؟ کیا تھا معاملہ کہ انہوں نے ایک بیان حلفی آیا اس کی تصدیق کیے بغیر کہ جس کا ہے میں اس سے پوچھ لوں یا کسی ذمہ داران سے اس کا موقف لے لوں, کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ شروع سے روایت رہی ہے کہ کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کا موقف ساتھ دیا جاتا ہے. لیکن انہوں نے موقف لینا بھی پسند نہیں کیا اور چھاپ دیا. اس سے لگتا تھا کہ یہ باعث ہے معاملہ, کسی کو نقصان پہنچانا اور کسی کو فائدہ پہنچانے کا یہ مقصد تھا. یہ اس وقت بات ہوئی تھی. پھر اس میں یہ جب کیس ہوا شروع تو پھر میر شکیل الرحمان نے بھی اور ان کے رپورٹر نے بھی جو غیر مشروط معافی مانگ لی اور عدالت نے معاف کر دیا. اب رانا شمیم تو کیونکہ پھنسے ہوئے ہیں, ان کا FIR اس میں بیان حلفی ہے. اب عدالت میں انہوں کو کہا گیا کہ بھائی آپ کا بیان ہے, آپ اب بتائیے, آپ اپنے گواہات پیش کیجیے. اب جو تھیوری سامنے آ رہی ہے وہ افواہیں کہہ لیں, سازشی تھیوری کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ اس میں نواز شریف اور مریم نواز کا نام آتا ہے کیونکہ نواز شریف کے کہنے پہ انہوں نے یہ بیان حلفی دیا اور انہی کے بیٹے کے دفتر میں لکھا گیا, اور مریم نواز کو واٹس ایپ آیا, مریم نواز نے آگے اخبار کو دے دیا. اس لیے, اور مریم نواز کے کیسز تھے, ان کی اپیلیں چل رہی تھیں, انہی کو سبوتاژ کرنے کا مقصد تھا. اس لیے ان دونوں کو اب ایک بات آپ ناظرین سمجھ لیجئے, حالات اس طرف چلے گئے ہیں کہ اب رانا شمیم یا تو خود پھنسیں گے, اگر خود بچنا چاہتے ہیں تو پھر وہ مریم کو پھنسائیں گے کہ جناب یہ پھر مریم سے پوچھیں, وہاں سے ان کو ملا, ان کیا ہوا, جو بھی بات ہوگی وہ پھر بتائیں گے. اور میری نظر میں تو یہی ہے کہ خود بچیں گے یا پھر نواز شریف اور مریم کو بچائیں گے. بہرحال عدالت نے یہ کہہ کر کے بھئی آپ اٹارنی جنرل کو بھی کہا اور باقی جو متعلقہ اسٹیک ہولڈرز ان کو بھی کہا کہ بھئی اپنے گواہان جو ہیں آپ ان کی فہرست دیں تاکہ اس پہ بحث ہو, اس پہ جرا ہو, اس کے بعد ہم اس کا جو ہے فیصلہ کریں اور اندازہ پتہ چلے کہ یہ کیا ہونے جا رہا تھا, کیا ہو رہا تھا, کیا نہیں ہونے جا رہا تھا. ناظرین, اور اس کی یقیناً کل 7 کو اس کی سماعت ہے. اب 7 کو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ناظرین, آخری کوشش عمران خان کو الیکشن سے روکنے کی آخری کوشش, PDM کی 14 جماعتوں نے, ان کے سہولت کاروں نے, باقی جتنے لوگ عمران خان کے خلاف ہیں, جو ایک میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ اینٹی نواز شریف معاملات چل رہے ہیں, ان سب کی کوشش یہ رہی کسی نہ کسی طرح حکومت تبدیل ہو جائے. تو حکومت تبدیل ہو گئی, اب نواز شریف کی آ گئی. اب ان کی کوشش رہی ہے کہ یہ باز نہیں آ رہا, عوام ان کے ساتھ ہیں, ان کو روکا جائے کسی نہ کسی طرح. یہی وجہ ہے کہ الیکشن بھی اناؤنس نہیں ہو رہے کہ الیکشن کیا لڑیں گے, ہم تو ہار جائیں گے, وہ عوام تو اس کے ساتھ ہے. سنا ہے 80 سے 85% لوگ تو اس کے ساتھ ہیں. اب سروے ہوں پتہ چلے کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے. میں اس کی تصدیق یا تردید کے معاملے میں قاصر ہوں, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن جلسہ جلوس دیکھنے سے یہی لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ عوام کی اکثریت ان کے ساتھ ہے. انہوں نے پوری کوشش کر لی. ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ میں پہلے پٹیشن کی گئی, سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن کی گئی, خیبر پختونخوا کے اندر پٹیشن دائر کی گئی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی گئی. سب جگہ پہ صوبائی اور ضلعی عدالتوں کے اندر یہ پٹیشن دائر کر چکے ہیں. کسی نہ کسی طرح ٹیکنیکلی طور پر, ٹیکنیکلی بنیادوں پر عمران خان کو 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے سے روکا جائے, کیونکہ ان کا خیال نہیں تھا, انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ضمنی الیکشن ہوں گے تو عمران خان ہی کھڑا ہو جائے گا ساری سیٹوں پہ. ان کا خیال تھا کہ الیکشن کرائیں گے, ساری سیٹیں تو PTI کی ہیں, اس میں سے آدھی پچیدی ہم جیت بھی گئے تو یہ ہمارا, ہم کہہ سکیں گے کہ جناب دیکھ لیں عوام تو ہمارے ساتھ بھی ہے, ہمارے ساتھ ہے, عمران تو ہار گیا, یہ اپنی سیٹیں ہار گیا. یہ ہو گیا پروپیگنڈا انہوں نے کرنے کے لیے سلیکٹڈ لوگ پسند کیے تھے کہ ان 9 حلقے جو ہیں اس میں ہم جیت سکتے ہیں. لیکن عمران خان نے ایسی پالیسی بنائی کہ لینے کے دیرے بھر گئے.
اب ان کو یہ مسئلہ بن گیا کہ الیکشن تو ہم جیت نہیں سکتے، اس کو روکو. کبھی نااہل کرانے کی کوششیں، کبھی سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوششیں، کبھی ضمنی الیکشن سے روکنے کی کوششیں. اب یہ 4-5 جو بڑی عدالتیں ہیں صوبائی، ان سے باقاعدہ یہ پروسیس ہو چکا، انہوں نے آئینی طور پہ قرار دے دیا یہ درست ہے اور وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. اب آخری کوشش سپریم کورٹ میں ایک شہری سے درخواست دلوا دی گئی، آصف محمود وہ ہیں جو آگے بھی پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے حق میں اور اس طرح کے معاملات میں جنہوں میں انہیں خود نہیں آنا ہوتا، وہ آصف محمود کو کہہ دیتے ہیں اور یہ جہاں پٹیشنر بن جاتے ہیں. جس طرح بڑے معروف 4-5 نام ہیں عدالتوں کے حوالے سے، درخواست دینے کے حوالے سے لوگ ان کو پھر استعمال کر لیتے ہیں. اسی طرح کا نام آصف محمود کا بھی. آصف محمود نے درخواست دے دی کہ جناب یہ 9 حلقوں میں الیکشن لڑ رہا ہے، تو یہ تو 9 میں سے اگر جتنے بھی جیتے گا ایک پہ ہی رہنا ہے، باقی تو ان کو پھر استعفے دینے پڑیں گے. جب پھر استعفے دینے پڑیں گے تو پھر الیکشن میں جانا پڑے گا. قوم کا ضیاع ہوگا، پیسے کا ضیاع ہوگا، وقت کا ضیاع ہوگا. اس کو روکا جائے. یہ غیر آئینی ہے، یہ آئینی ہے، جو بھی مطلب وہ سمجھتے ہیں. یہ یاد رہے ناظرین، یہ جو چاروں عدالتیں جو بڑی عدالتیں ہیں، ان سب نے یہ کہہ کر درخواستیں مسترد کر دی تھیں کہ عمران خان کا 9 حلقوں میں الیکشن لڑنا آئینی اور قانونی ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے. جہاں اعتراض بھی لگا ایک آدھ، وہ بھی اس حوالے سے نہیں لگا کہ وہ 9 حلقوں سے کیوں الیکشن لڑ رہا. کسی نے سازش چھپانے کے حوالے سے بات کر لی، کسی نے جھوٹ بولنے کے حوالے سے بات کہہ دی، کسی نے کچھ کر دیا، پلی لے کے درخواست دائر کی تھی. بہرحال وہ بھی ختم ہوئی، ریجیکٹ ہوئیں اور ان کو اجازت مل گئی. اب جب الیکشن میں 20 دن رہ گئے، پولنگ میں 20 دن رہ گئے، یاد ہے نا آپ کو 25 ستمبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے ضمنی. اب پھر سپریم کورٹ کا دروازہ دستخط دے دی گئی ہے کہ خدا کرے، اللہ کرے، سپریم کورٹ ہی اس کو نااہل قرار دے دے، الیکشن رک جائے. اب جب وہ نااہل نہیں کروا سکے، ان کو سیاست سے آؤٹ نہیں کر سکے، اس کو روک نہیں سکے، اب ان کی یہ کوشش ہے کہ الیکشن ہی پوسٹ پون ہو جائے، الیکشن ہی نہ ہو ضمنی. سیلاب کے معاملات، سیلاب آ گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی. لیکن میری اطلاع کے مطابق جہاں ضمنی 9 حلقوں میں جہاں ضمنی الیکشن ہو رہے جا رہے ہیں، وہاں سیلاب نہیں ہے، وہاں لوگ متاثر نہیں ہیں. ارد گرد کے علاقوں میں یقیناً سیلاب آیا ہوا ہے، لیکن وہاں پر ووٹر متاثر نہیں ہیں، وہاں سیلاب کا پانی نہیں ہے. اب یہ آخری کوشش عمران کو آؤٹ کرنے کی، تاکہ ہم الیکشن میں اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن نہیں. یہ اعتراف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے لفظوں میں، موٹے لفظوں میں ناظرین اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی 14 جماعتوں کا یہ اعتراف شکست ہے کہ ہم عمران کا مقابلہ الیکشن میں نہیں کر سکتے. عوام پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، کیونکہ عوام ہمیں تو ووٹ نہیں دیں گے، عمران کو دے دیں گے، اس لیے عمران تو جیت جائے گا. اب عمران کو روکنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں، قانونی اور آئینی موشگافیاں ڈھونڈی جا رہی ہیں، کسی نہ کسی طرح اس کی جان چھڑا لی جائے. ان کی نظر میں یہ جمہوریت ہے. آپ اندازہ کر لیجیے، جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ مقابلہ نہیں کرنا، عوام پہ اعتماد نہیں کرنا کہ ووٹوں کی بنیاد پہ ہار جیت ہو، نہیں، سازشوں کے ذریعے جس طرح حکومتیں بدل دیتے ہیں اسی طرح. لیکن بدقسمتی یہ ہے اب ان کی کہ جب یہ اسمبلیوں کے اندر جوڑ توڑ کرتے ہیں تو وہ تو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، 200-300، اس میں سے کچھ بندے خرید لیے، جس طرح ماضی میں ہوا، سینٹ میں بھی خرید لیے گئے، چینج ہو گئی. اس طرح قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں بھی ایسا ہوا نا، بندے خرید لیے گئے، چلیں جی حکومت یہ چینج. اب پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے کتنے کو لوگوں کو خریدیں گے؟ کس کو خریدیں گے؟ یہاں خریدنا مشکل ہو جاتا. ہاں اخلاقی طور پہ ضرور تھوڑا بہت دے ہوئے کر کے کہ ووٹ ہمیں دینا. یہ جس طرح سندھ کے اندر پچھلے دنوں یہ بات سامنے آئی تھی کہ انہوں نے قرآن مجید پہ حلف بھی لیے ہیں، ساتھ امداد دی ہے کہ ووٹ آپ پیپلز پارٹی کو دیں گے. یہ تو ایک چیز ہو سکتی ہے، لیکن کتنے لوگوں کو؟ اکثریت کو تو نہیں کر سکتے نا. اب اکثریت کے فیصلے کا احترام کرنا ہے تو پھر الیکشن میں جانا چاہیے. الیکشن میں جانا چاہیے. عوام کس کے ساتھ ہے، کس کو ووٹ دیتے ہیں، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. ناظرین، پاکستان کے ان سیاسی معاملات اور سیاسی جوڑ توڑ اور نفرت تفریح اور یہ سارے معاملات جو اس وقت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس کا واحد حل یہی ہے کہ عوام کو عزت دو، ووٹر کو عزت دو، ووٹر کے فیصلے کو سر تسلیم خم کرو. تمام معاملات سے ہم نکل جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.